بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امریکی کابرین کو پھر سے اپنی سلامتی کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ انہیں ایک زبردست اتحادی کی ضرورت تھی اور وہ حلالہ سے اتحاد کرنا چاہتے تھے، یعنی اپنی شامت کو خود ہی دعوت دینے والے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر انہوں نے دعوت دے دی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے حلالہ کے فون نمبر پنچ کیے، پھر اس کا انتظار کرنے لگا۔ دیگر تمام اکابرین بھی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد حلالہ کی آواز سنائی دی۔ عہدیدار نے کہا، میں امریکہ کا ایک اعلیٰ حاکم بول رہا ہوں۔ گریٹ اشرورا حلالہ کے اندر موجود تھا۔ اعلیٰ حاکم کی فون کال پر چونک گیا۔ یہ سن کر حیرانی ہوئی تھی کہ وہ حلالہ کو مخاطب کر رہا تھا۔ وہ جواباً بولی، اس دنیا میں کوئی کسی کا حاکم نہیں ہے، حاکمیت صرف انسانیت کی ہونی چاہیے۔ وہ جیسے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، بے شک ہونی چاہیے۔ تمہاری یہی تعلیمات دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہیں۔ تمہارے نئے مذہب سے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں۔ یہی تم لوگوں کی غلطی ہے۔ تم سب اپنے اپنے مذہب کی ڈگر پر چلتے ہوئے انسانیت کو بھول گئے، جبکہ انسانیت ہی دنیا کا سب سے پہلا مذہب اور آخری مذہب بھی یہی ہوگا۔ وہ فون پر اعلیٰ حاکم سے بول رہی تھی اور اشرورا اس کے دماغ میں رہ کر سن رہا تھا۔ اعلیٰ حاکم نے کہا، تم بہت اچھی ہو، ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلانے آئی ہو۔ تمہاری یہی باتیں لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں اور آئندہ بھی کرتی رہیں گی۔ وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا تمہارے دین عظمت انسان کی پیروکار بن جائے گی۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، کیونکہ کسی بھی بات کے لیے ہم سبھی کو متاثر نہیں کر پاتے۔ میرے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ عظمت انسان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ جو آنا چاہے خوشی سے چلا آئے اور جو نہ آنا چاہے اسے زبردستی لایا نہیں جائے گا۔ تمہارے اس دین میں ایسی کشش اور ایسی پختگی ہے کہ ہم سبھی اپنے اپنے دین کو بھول رہے ہیں۔ گریٹ اشرورا نے باتوں کے دوران اس اعلیٰ حاکم کے اندر پہنچنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ ادھر حلالہ نے فون پر کہا، میں ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی شخص اپنے مذہب سے منہ پھیرے۔ اگر ایسا ہوا تو زمین پر فساد پھیلے گا اور میں بھلائی کے لیے آئی ہوں، فساد پھیلانے کے لیے نہیں۔ پھر اس نے اشرورا کی مرضی کے مطابق پوچھا، اب تم اپنی بات کرو، میرے پاس آئے ہو تو یقیناً کوئی مقصد ہوگا۔ اس نے دوسرے اکابرین کی طرف دیکھا۔ وہ سبھی وائٹ سپیکر کے ذریعے حلالہ سے ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ اعلیٰ حاکم نے فون پر کہا، پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم سب تم سے متاثر ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم شدید مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ کیسی مشکلات؟ ہمارے پاس طاقت ہے، اختیارات ہیں، اس لیے ہم سپر پاور کہلاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں دشمنوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ وہ بولی، بیرونی خطرات سے بچنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے تم لوگ تحفظ حاصل کرنے کے باوجود گھبرائے ہوئے ہو۔ اشرورا اندر کی بات جاننا چاہتا تھا۔ اسے یہ سن کر واقعی حیرت ہوئی تھی کہ وہ لوگ دماغی طور پر تحفظ حاصل کرنے کے بعد بھی پریشان تھے۔ یہ جاننا ضروری تھا کہ آخر وہ اکابرین دشمنوں کی طرف سے یعنی اشرورا کی طرف سے کیسا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ حلالہ نے اس کی مرضی کے مطابق کہا، جہاں تک میرا علم کہتا ہے تم لوگوں کے دماغوں کو ترمیمی عمل کے ذریعے لاک کیا جا چکا ہے۔ کوئی بھی دشمن تمہارے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا تو ناکام ہوگا، پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اعلیٰ حاکم نے خوش ہو کر کہا، ہمیں یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم ہمارے حالات سے باخبر ہو، جبکہ ہم نے ابھی تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ واقعی تم غیر معمولی صلاحیتیں رکھتی ہو، کچھ سنے بغیر ہمارے اندر کی باتیں بول رہی ہو۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس نے دوسرے اکابرین کی طرف دیکھا، پھر فون پر کہا، دراصل ہمارے دماغ لاک تو ہیں، مگر ان کی ماسٹر کی ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور تمہارے دشمن کون ہیں؟ اس نے ناگواری سے کہا، مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے اصلی دشمن ہیں۔ ہم اب تک ان سے کسی نہ کسی طرح نمٹتے رہے، مگر اب افاقی دشمنوں سے پالا پڑا ہے۔ گریٹ اشرورا اور اس کے لاکھوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ہماری نیندیں حرام کر ڈالی ہیں۔ ان سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے خیال خونی کرنے والوں سے امداد مانگی۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے زیر اثر آ جائیں گے۔ بات اشرورا کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ حلالہ نے اس کی مرضی کے مطابق پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں؟ تم سے غداری کرتے ہوئے انہوں نے تمہیں ان کا محکوم بنا دیا ہے؟ بات کچھ ایسی ہی ہے، ہم بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس دشمن ہی دشمن ہیں اور ان کے درمیان تم نجات دہندہ کی طرح دکھائی دے رہی ہو۔ اتنا سننے کے بعد اشرورا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کاٹ کے الو یقیناً اس راہبہ سے امداد مانگنے آئے ہیں، گویا وہ خود ہی شکار ہونے چلے آئے تھے۔ حلالہ نے اس کی مرضی کے مطابق پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اعلیٰ حاکم نے کہا، ہم تم سے دوستی اور اتحاد چاہتے ہیں۔ اشرورا نے مسکرا کر ایک گہری سانس لی۔ حلالہ نے پوچھا، اتحاد کیسے کرو گے جبکہ اپنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اور مسلمانوں کے محکوم بنے ہوئے ہو؟
ادھر وہ اکابرین حلالہ سے باتیں کر رہے تھے اور ادھر وہ تینوں ٹیلی پیتھی جانے والے وائس مین ٹف گئے اور جیمز ہارڈی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ خاموش رہ کر ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ وائس مین اس اعلیٰ حاکم کے اندر پہنچا ہوا تھا جو حلالہ سے باتیں کر رہا تھا۔ حلالہ نے کہا، میں فون پر طویل گفتگو نہیں کرتی، مجھ سے اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تم میں سے کسی ایک کو اپنے دماغ کا دروازہ کھولنا ہوگا۔ اب میں خیال خوانی کے ذریعے تم سے باتیں کروں گی۔ اعلیٰ حاکم جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ ایک عہدیدار نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے، ہم تنویمی عمل کے زیر اثر ہیں، اس کے لیے اپنے دماغوں کو کیسے کھول سکتے ہیں؟ جیمز ہارڈی اکابرین کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وائس مین نے اسے چپ رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا، انہیں اپنے طور پر سوچنے اور بولنے دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ ٹفکئی نے کہا، یہ حلالہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اس سے باتیں کرنے کے چکر میں کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھے تو ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ وائس مین نے کہا، ایسا وقت نہیں آئے گا۔ ادھر وہ تینوں آپس میں بول رہے تھے اور وہ تمام اکابرین الجھے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا، وہ خیال خوانی کے ذریعے باتیں کرنا چاہتی ہے، ہم کیا کریں، کیسے اسے اپنے دماغ میں آنے کی اجازت دیں؟ ایک عہدیدار نے کہا، ایک حل ہے۔ تمام اکابرین اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ بولا، ہم میں سے کسی کو اعصابی کمزوری کی دوا استعمال کرنی ہوگی۔ اعصابی کمزوری کی دوا؟ وہ اس بات میں ساری لا کر بولا، ہاں، اس دوا کو استعمال کرنے والے کا دماغ عارضی طور پر کمزور ہوگا تو حلالہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس کے اندر پہنچ سکے گی، جو ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں کا تنویمی عمل بھی برقرار رہے گا۔ وہ سب ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ سوال یہ تھا کہ ایسا کون کرے گا؟ اس طریقہ کار کے نتیجے میں حلالہ اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیتی اور کسی اور کے دماغ میں پہنچنے کا مطلب یہی ہوتا کہ دھیرے دھیرے وہ تمام اکابرین کے اندر جگہ بناتی چلی جاتی۔ ایشورا کی دہشت ایسی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اعصابی کمزوری کی دوا کھانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک عہدیدار نے کچھ سوچ کر کہا، خیال خوانی کے ذریعے حلالہ سے باتیں کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اعلی کار کے دماغ میں آ کر ہم سے گفتگو کرے، ہم اسے اپنے کسی جاننے والے ماتحت کے اندر بلا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حاکم نے کہا، ہمیں یہی کرنا چاہیے، ہم اسے اپنی مجبوری بتائیں گے کہ ہمیں شرارا کی طرف سے خطرہ ہے، اس لیے ہم دماغ کے دروازے کھول کر رسک نہیں لے سکتے، لہذا وہ ہمارے یوگا جانے والے ماتحت کے ذریعے ہم سے باتیں کرے۔ وائس مین نے خیال خوانی کے ذریعے کبریا سے رابطہ کیا اور اسے اکابرین کے حالات بتاتے ہوئے کہا، وہ لوگ اس پراسرار راہبہ سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں دھوکہ دیا ہے، تنویمی عمل کے ذریعے انہیں مسلمانوں کا غلام بنا دیا ہے، وہ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ کبریا نے مسکرا کر کہا، پراسرار راہبہ، حلالہ تصویر کا ایک رخ ہے اور دوسرا رخ ایشورا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ پراسرار نہیں ہے، بنائی گئی ہے، ایشورا کے قبضے میں کٹ پتلی ہے، یعنی یہ کابرین حلالہ کے دھوکے میں ایشورا کے پاس پہنچنے والے ہیں، یہی بات ہے۔ کبریا اس کے ساتھ ایک اعلیٰ افسر کے دماغ میں پہنچ گیا، انہوں نے فون کے ذریعے حلالہ سے رابطہ کیا تھا اور اپنے ایک ماتحت کے اندر آنے کا پیغام دے رہے تھے۔ حلالہ نے ایشورا کی مرضی کے مطابق کہا، ٹھیک ہے، مجھے اس ماتحت کی آواز سناؤ۔ اکابرین نے یوگا جانے والے ماتحت کی آواز اسے سنائی۔ چند لمحوں بعد ہی ایشورا حلالہ کے ذریعے اس اعلیٰ کار کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اسے تو اکابرین کے قریب پہنچنے کا راستہ مل رہا تھا، ان دونوں کے ساتھ ہی کبریا اور وائس مین اس کے دماغ میں پہنچ گئے۔ وہ یوگا جاننے والا ماتحت سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس کے دماغ میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہاں صرف حلالہ بول رہی تھی، اس لیے صرف اس کی موجودگی کو سمجھ رہا تھا۔ حلالہ اکابرین سے مخاطب تھی اور ایشورا اس ماتحت کے خیالات پڑھ رہا تھا جو سیاہ فام تھا۔ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ امریکی ہے، اپنے رنگ و روپ کے حوالے سے اسے بلیکی کہا جاتا تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں سوائے گرل فرینڈ کے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا۔ دوسری طرف کبریا نے بھی یہی معلومات حاصل کی تھیں۔ اسے یقین کی حد تک شبہ تھا کہ ایشورا بلیک مین کو ٹریپ کرنے کے لیے اس کی گرل فرینڈ ڈولف کو مہرہ بنائے گا، لہذا کبریا نے اس کے چور خیالات کے ذریعے اس کا لب و لہجہ معلوم کیا، پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے اپنی گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کا شک درست نکلا۔ ڈولف کے دماغ میں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ ایشورا پہلے سے وہاں پہنچا ہوا ہے اور اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنی معمولہ و تابعدار بنا رہا ہے۔ پھر اس نے ایک خاص لب و لہجہ ڈولف کے ذہن میں نقش کر کے اس کے دماغ کو لاک کر دیا۔ کبریا بڑی خاموشی سے اس کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ایشورا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبریا وہاں موجود ہے اور اس نے جو خاص لب و لہجہ ڈولف کے ذہن میں نقش کیا ہے، آئندہ اس کے ذریعے وہ بھی وہاں پہنچ سکے گا۔ وہ اسے تنویمی نیند سونے کی ہدایت کر کے بلیکی کے دماغ میں آ گیا۔ وہاں حلالہ کے اور اکابرین کے درمیان معاملات طے ہو رہے تھے۔ فی الحال اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک عہدیدار اعصابی کمزوری کی دوا استعمال کر کے اس کے لیے اپنے دماغ کا دروازہ کھول دے۔
ایشورا جانتا تھا کہ وہ لوگ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، لیکن وہ آئندہ بلیکی کے ذریعے بہت کچھ کرنے والا تھا۔ اس کا کام بن گیا تھا، لہٰذا حلالہ اس کی مرضی کے مطابق اس اداکار کے دماغ سے چلی گئی۔ وہ یوگا کا ماہر تھا۔ حلالہ کے جاتے ہی اس نے سانس روکی تو کبریا کے ساتھ ساتھ وہ تینوں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اس کے دماغ سے نکل گئے۔ گریٹ ایشورا ڈولف کے دماغ میں گھات لگائے بیٹھا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ کبریا بھی وہاں موجود ہے۔ رات کے جب بلیکی گھر پہنچا تو ڈولف اس کی منتظر تھی۔ وہ اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پیار کرنے والی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے اندر کوئی اپنی شکار کی طاق میں ہے۔ وہ محبت سے اس کے گلے لگ رہی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی جو باہیں گلے کا ہار بن رہی ہیں وہ نہ جانے کس لمحے میں گلے کا پھندا بن جائیں گی۔ کبریا خاموش تھا، اپنی موجودگی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ دوسری طرف ایشورا مطمئن تھا۔ اس نے اپنی اداکار کو حکم دیا کہ وہ دودھ کے گلاس میں اعصابی کمزوری کی دوا ملائے۔ اس نے حکم کے مطابق یہی کیا، دودھ سے بھرے ہوئے گلاس میں دوا گھول دی۔ کبریا چاہتا تو اسے ایسا کرنے سے روک سکتا تھا، مگر وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ ڈولف ایشورا کے حکم کے مطابق دودھ کا گلاس لے کر بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ وہاں بلیکی اس کا منتظر تھا، مگر دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی کبریا نے ڈولف کو بہکا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اسٹور روم کی طرف آ گئی۔ ایشورا نے حیران ہو کر سوچا، یہ کیا؟ اسے تو بلیکی کے پاس جانا چاہیے تھا، یہاں کیوں آ گئی؟ اس نے ڈولف کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما کر اسے کمرے میں جانے کا حکم دیا۔ وہ فوراً ہی اپنے عامل کی مرضی کے مطابق وہاں سے پلٹ گئی، لیکن ذرا دور جانے کے بعد سوچ کے ذریعے بولی، مجھے اسٹور روم میں کچھ کام تھا۔ دراصل وہ کبریا کی مرضی کے مطابق بھٹک رہی تھی، اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اسٹور روم کی طرف جانے کا سوچ رہی تھی۔ ایشورا نے اس کے اندر سوچ پیدا کی، نہیں مجھے کمرے میں جانا ہے، اسٹور روم میں کوئی کام نہیں ہے۔ کبریا نے ڈولف کی سوچ کے ذریعے کہا، کیوں کام نہیں ہے؟ وہاں بلیکی کے لیے ایک گفٹ رکھا ہے، میں نے اس کی ایک بڑی سی تصویر بنوائی ہے، اسے سرپرائز دوں گی۔ ایشورا کچھ الجھ سا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسی معمولہ ہے جو اپنے عامل کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے بجائے بحث کر رہی ہے، اپنی مرضی کے مطابق سوچ رہی ہے۔ وہ دودھ کے گلاس کو ایک میز پر رکھ کر اسٹور روم کی طرف جانے لگی۔ ایشورا نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ کبریا کی مرضی کے مطابق اسٹور روم میں آ گئی۔ وہاں سامان میں بلیکی کی تصویر تلاش کرنے لگی۔ تصویر ہوتی تو ضرور ملتی۔ ایشورا نے الجھ کر پھر اس کے دماغ پر قبضہ جمایا اور اسے زبردستی بیڈ روم کی طرف جانے پر مجبور کرنے لگا۔ وہ اس کے حکم کے مطابق کمرے کی طرف چل پڑی۔ ایشورا نے اسے روکتے ہوئے حکم دیا کہ دودھ کا گلاس بھی ساتھ لے جائے۔ کبریا نے ڈولف کی سوچ میں کہا، بلیکی کوئی بچہ تو نہیں ہے، وہ روز روز دودھ نہیں پیتا۔ ایشورا نے اسے سختی سے حکم دیا۔ کبریا چاہتا تو ڈولف کو حکم دولی پر مجبور کر دیتا، مگر وہ فی الحال ایشورا کو کسی شبے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈولف کے دماغ کو اپنی طرف سے آزاد کیا تو وہ ایشورا کی مرضی کے مطابق دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گئی۔ وہ بیچاری دو ٹیلی پیتھی جانے والوں کے درمیان فٹ بال بنی ہوئی تھی، اندر سے کچھ الجھی ہوئی تھی، اپنی ذہنی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ بلیکی کے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا ہو رہا ہے۔ ایشورا نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ وہ بلیکی کو چکنا کر کے کوئی جھمیلا نہیں کرنا چاہتا تھا، یعنی سیدھی انگلی سے نکلنے والے گھی کو خواہ مخواہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ کبریا کیسے اس کی سیدھی انگلی کو ٹیڑھا کر کے توڑنے والا ہے۔ بلیکی نے اسے دودھ کا گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ کیا سر میں درد ہے؟ نہیں، مگر کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے ٹھٹک کر پوچھا، کیسی گڑبڑ؟ اس نے ایشورا کی مرضی کے مطابق بات بدلتے ہوئے کہا، معلوم نہیں، تم دودھ تو پیو۔ پھر گلاس اٹھا کر بلیکی کی طرف بڑھانا چاہا۔ ایسی وقت کبریا نے گلاس پر اس کی گرفت ایک ذرا ڈھیلی کی۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ دودھ ادھر سے ادھر تک پھیلتا چلا گیا۔ ایشورا جھنجھلا گیا۔ اس کے دماغ کو پوری طرح گرفت میں لے کر غصے سے بولا، تم کیا بلا ہو؟ میری معمولہ ہونے کے باوجود میرے حکم کے مطابق عمل نہیں کر رہی ہو۔ وہ چونک گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی، اوہ گاڈ، کوئی میرے اندر بول رہا ہے۔ بلیکی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر اچھل کر بیڈ سے اتر گیا۔ اس سے دور ہوتے ہوئے کہا، یقیناً تمہارے اندر کوئی دشمن پہنچا ہوا ہے اور تمہارے ذریعے میرے دماغ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ایشورا بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا، بلیکی کو فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے ڈولف کو حکم دیا کہ وہ ٹوٹے ہوئے گلاس کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کو زخمی کرے۔ معمولہ ہونے کے ناطے اسے یہی کرنا چاہیے تھا، مگر وہ کبریا کی مرضی کے مطابق بولی، بلیکی، میرے اندر جو کوئی بھی ہے وہ چاہتا ہے میں کانچ کے ٹکڑے سے تمہیں زخمی کروں۔
ترمیمی عمل کے زیر اثر رہنے والے کبھی اپنے عامل کی مرضی کے خلاف نہیں بولتے، وہ جو حکم دیتا ہے آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ بدستور ایشورا کی مرضی کے خلاف عمل کر رہی تھی۔ وہ کچھ گڑبڑا گیا تھا، غصے اور جنون میں مبتلا ہو کر اسے دماغی جھٹکا پہنچانا چاہتا تھا۔ کبریا نے ڈولف کے دماغ پر مضبوطی سے قبضہ جما لیا۔ اس نے ایک نہیں 2-3 بار دماغی جھٹکے پہنچانے کی کوشش کی اور ہر بار ناکام رہا۔ تب بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے پوچھا کون ہے یہاں؟ جواب میں خاموشی رہی۔ اس نے کہا تمہاری خاموشی مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ کبریا نے جواباً کچھ نہ کہا۔ ڈولف نے اپنے محبوب کا بازو تھام کر کہا کوئی میرے اندر بول رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی وہ چاہتا تھا کہ میں ٹوٹا ہوا گلاس اٹھا کر تم پر حملہ کروں۔ بلیکی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولا میں کسی حد تک سمجھ رہا ہوں، آج میں نے اکابرین کی خاطر اپنے دماغ کے دروازے کھولے تھے، تبھی کوئی کتا یہاں گھس آیا ہے۔ وہ کسی بھی طرح ڈولف کو انجانے ٹیلی پیتھی جانے والے دشمن سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی محبوبہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ادھر ایشورا نے ڈولف کے دماغ میں رہ کر پوچھا یہاں کون ہے؟ کیوں میرے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ کبریا نے کہا غلط راستوں پر چلو گے تو رکاوٹیں ضرور پیش آئیں گی۔ وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ فرحاد علی تیمور، وہ میرے لب لہجے میں بولتا تھا۔ تمام دشمنوں اور دوست یہی سمجھتے تھے کہ میں ان سے مخاطب ہوں۔ وہ بھی دھوکہ کھا رہا تھا۔ کبریا نے پوچھا پریشان کیوں ہو گئے؟ وہ بولا میں پریشان نہیں ہوں، حیران ہو رہا ہوں۔ تمہاری سونیا میرے قبضے میں ہے اور تم مجھ سے دشمنی کرنے آئے ہو۔ کیا یہ سمجھانا پڑے گا کہ میرے راستے کی رکاوٹ بنو گے تو ادھر سونیا کا انجام کیا ہوگا؟ میں برے شخص سے کسی اچھائی کی امید نہیں رکھتا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے جو کرنا ہے میں وہ کرتا رہوں گا۔ وہ دونوں ڈولف کے دماغ میں رہ کر بول رہے تھے۔ وہ پہلی بار ایسی صورتحال سے گزر رہی تھی، بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلیکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے کبریا اور ایشورا کے درمیان ہونے والی گفتگو بتا رہی تھی۔ بلیکی اس کے لیے پریشان تھا مگر اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے موقع دیکھتے ہی اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ جان سے عزیز محبوبہ ان لمحات میں جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے بولی پلیز بلیکی، ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے میری جان چھڑاؤ۔ ادھر باتوں کے دوران ایشورا نے اچانک ہی ڈولف کو دماغی جھٹکا پہنچایا۔ اگرچہ کبریا نے فوراً ہی اسے سنبھال لیا لیکن وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ دوسری طرف بلیکی تڑپ گیا۔ اس سے اپنی محبوبہ کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مخاطب کیا، پھر کہا میں اپنے دماغ کے دروازے کھول رہا ہوں، تمہیں جو کہنا ہے میرے اندر آ کر کہو۔ اس کی یہ بات سنتے ہی ایشورا نے خیال خوانے کی چھلانگ لگائی۔ اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو آسانی سے جگہ مل گئی۔ کبریا بھی وہاں چلا آیا تھا۔ اس نے کہا ایشورا تمہیں کامیابی مبارک ہو، ایک یوگا جانے والے کے اندر جگہ مل گئی، اب ذرا اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا کر دکھاؤ۔ وہ غصے سے بولا فرحاد تم میرے راستے کی رکاوٹ بن کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میری ایسی ہی غلطیاں دشمنوں کے ہوش اڑا دیتی ہیں۔ میں نے کہا نا میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، تم اپنا کام کرو۔ ایشورا کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہاں کیسا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ڈولف کے دماغ میں اس کے علاوہ صرف کبریا موجود ہے، جبکہ وہاں امریکی ٹیلی پیتھی جانے والا ٹف کائی بھی موجود تھا۔ اس نے ان دونوں کے جاتے ہی ڈولف کے دماغ کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب کوئی بھی اس کے اندر آ کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ادھر کبریا نے بلیکی سے کہا تم سانس روک کر ہمیں اپنے اندر سے بھگاؤ۔ وہ بولا نہیں مسٹر فرحاد، میں اپنی ڈولف کو کسی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ کبریا نے کہا جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، ہمیں اپنے اندر سے بھگاؤ، تمہاری ڈولف کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں اس کی سلامتی کی ذمہ داری لے رہا تھا۔ میرے یہ الفاظ بلیکی کے اطمینان کے لیے کافی تھے۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ دوسرے ہی لمحے میں سانس روک لی۔ ایشورا یہی سوچ رہا تھا کہ وہاں سے نکلتے ہی ڈولف کے دماغ میں پہنچ جائے گا۔ وہ پہنچ تو گیا مگر اس پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ اس نے پھر اس کے اندر زلزلہ پیدا کرنا چاہا تو ایسا ہی لگا جیسے پتھر کو ہلانا چاہتا ہے۔ وہ ہلنا تو کیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر ٹف کا انہیں قبضہ جما رکھا تھا۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، بری طرح جھنجھلانے لگا۔ اب نہ جانے اس جھنجھلاہٹ اور غصے میں مبتلا رہتے ہوئے وہ سونے کے خلاف کیا کرنے والا تھا۔